آپ کے خیال میں جو فورن لابسٹ رکھے گئے ہیں جو پاکستانی ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ پاکستان سے تو کوئی روپوں میں کما کے نہیں دے رہا نا بھائی. جو ادائیگیاں انٹرنیشنل لابسٹ کو کروڑوں روپے اربوں روپے کی جا رہی ہیں، وہ روپوں میں تو نہیں کی جا رہی نا. یہاں سے تو اسٹیٹ بینک سے اجازت لینی پڑتی ہے پیسے باہر بھیجنے کے، کسی کے گئے ہیں پیسے باہر، تو یہ پیسے تو کہیں اور سے آ رہے ہیں، یہ تو باہر کا. تو یہ جتنی آپ کے سامنے الیکشن کمیشن نے ابھی رکھی ہیں تمام چیزیں، لوگوں کے ناموں کے ساتھ، کمپنیوں کے ناموں کے ساتھ، کرکٹ کلب کے ناموں کے ساتھ، یہ ہیں وہ پیسے جو پاکستان کے خلاف ڈیوڈ فینٹن کے ذریعے استعمال ہو رہے ہیں. میں بار بار اس کا نام لے رہا ہوں کیونکہ اگر میں کہوں تو جھوٹ ہے، لیکن کوئی بھی پاکستان کا پڑھا لکھا بچہ خود جا کے چیک کر سکتا ہے کہ ڈیوڈ فینٹن کون ہے، تو 1 منٹ میں تمام نکات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اور وہ جو کانٹریکٹ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ ڈینائی کرے کہ انہوں نے اس کو کانٹریکٹ نہیں دیا ہوا، اور ڈینائی کرے کہ وہ پاکستان کے خلاف کیمپین نہیں کر رہا یا پی ٹی آئی کے حق میں کیمپین نہیں کر رہا. ڈینائی کریں کہ یہ جو تمام پیسے یہ اکٹھے کیے ہیں جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے یا انلیگل فنڈنگ کے حوالے سے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو ان تمام ویڈیوز میں استعمال نہیں ہو رہے، اور اگر نہیں ہو رہے تو یہ ویڈیوز کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو کل خود اعتراف کیا عمران خان صاحب نے، آپ کے سامنے اعتراف کر کے گئے ہیں کہ ہماری کچھ بات چیت چل رہی ہے. کہا ہے نا انہوں نے کہ ہاں ہماری کچھ بات چیت چل رہی ہے، وہ کہیں پہنچ نہیں رہی. ارے بھائی کہاں پہنچنی ہے؟ آپ کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ ڈرا رہے ہیں، یہ پاکستان کے سیاسی اپریٹس کو نہیں آپ ڈرا رہے. یہ جو آپ کے ہواری، آپ کے دوست جن کے لیے آپ سر چڑھ کے بول رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں گیٹ نمبر 4 پہ چڑھ جاؤں گا. یہ میرے خیال میں وہ اعظم سواتی صاحب کی غالباً ٹویٹ ہے. یہ کون سے کس کے گھر کے گیٹ نمبر 4 پہ چڑھنے لگے ہیں؟ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آ رہے ہیں یہاں پہ مارچ، یہ مارچ کس کے خلاف لے کر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مارچ ریاست کے خلاف آ رہی ہے، کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں آ رہی، کسی حکومت کے خلاف نہیں آ رہی، یہ ریاست کے خلاف ہے. اور وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم گیٹ نمبر 4 پہ چڑھیں گے. یہ اداروں کے خلاف ہے، یہ اداروں کو ڈرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اداروں سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں اداروں سے. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ میں نیوٹرل سے کہتا ہوں، میں نیوٹرل سے کہتا ہوں، بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتا ہوں کہ مجھے واپس لے آئیں، اور اگر نہیں لائیں گے تو میں مارچ کروں گا. کوئی آپ کے ساتھ مارچ نہیں کرے گا. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اداروں کے خلاف مارچ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ریاست کے خلاف کسی مارچ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے سیاست کو سیاست کے ڈبے میں رہنے دیں، سیاست کو ریاست کے ڈبے میں مت لے کر آئیں. اپنی سیاست کی نظر ریاست کو مت کریں. ارے بھائی آپ کا ہم سے کوئی جھگڑا ہے، کوئی سیاسی جھگڑا ہے، کوئی پالیسی کے اوپر جھگڑا ہے، آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارا نقطہ نظر کسی بات پہ نہیں ملتا. آپ سیاسی بات کریں، ہمارے ساتھ سیاست پہ بات کریں. آپ ریاست پہ کیوں حملہ کرتے ہیں؟ آپ کیوں ڈیوڈ فینٹن کی طرح کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی امریکہ میں لابسٹ نہیں؟ پہلی بات، آپ نے خود جا کے کہا کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمارے پاس 10 شپس ہوں گی. ایک شپ ہمارے پاس زیادہ ہے، اس کا انتظام ہو چکا ہے. فروری کے مہینے میں پچھلے سال ہمارے پاس 8 شپس تھی غالباً، اس سال 9 شپ ہوں گی. ایک اضافی شپ کا اضافہ کر دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی ہماری تگ و دو جاری ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا یہ حکم ہے کہ آپ جتنی سہولت عوام کے لیے پیدا کر سکیں اتنی سہولت پیدا کریں. تو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہمارے پاس کھلا کھاتا ہوگا، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ پچھلے سال کی سردیوں کے مطابق اس مرتبہ گیس کی سہولت بہتر میسر ہوگی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں
کہ پاکستان کی جو سرکاری کمپنیاں ہیں، ایس ایس جی سی ہے، ایس این جی پی ایل ہے، پارکو ہے اور پی ایس او، ان تمام کو حکم دیا گیا ہے کہ جتنی گیس شارٹیج ہے اس کی مطابقت سے ایل پی جی منگوائی جائے، وہ سلنڈر جو آپ گھروں میں لگاتے ہیں وہ منگوائے جائیں، تاکہ اگر کہیں گیس کی کسی وقت تنگی بھی ہو تو وہ سلنڈر موجود ہو۔ ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی ایل کے درمیان میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، جس میں پہلی مرتبہ پاکستان میں ایس این جی پی ایل اس سال ایل پی جی کے سلنڈر جو ہے وہ لوگوں کو بیچے گا پنجاب میں اور سرحد میں، کہ خیبر پختونخوا میں، معافی چاہتا ہوں میں، تو اس کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس جی سی اضافی طور پہ پچھلے سال میں جتنی گیس یا ایل پی جی منگوائی گئی تھی اس کے مقابلے میں 20,000 ٹن اضافی ایل پی جی منگوا رہا ہے، جس کے لیے ان کو حکم دیا گیا تھا، انہوں نے سلنڈرز خریدنے تھے، سلنڈرز بھی خریدے جا رہے ہیں، کافی حد تک خرید لیے گئے ہیں، باؤزرز کا انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ ٹرانسپورٹیشن بھی ہو سکے، اور ساتھ کے ساتھ جو ایل پی جی جس کی ضرورت ہے اس کے ٹینڈر بھی دے دیے گئے ہیں اور کافی حد تک وہ خرید بھی لی گئی ہے۔ تو میں دوبارہ سے یہ کہوں گا اور آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ بھائی تھوڑی سی کفایت شعاری سے کام بھی لیجئے۔ ہمارے پاس جو بوائلر لگے ہوئے ہیں اور جو ہیٹر ہیں، سب سے زیادہ جو گیس استعمال ہوتی ہے وہ جو ہمارے گیزر ہیں یا جو بوائلر لگے ہوئے ہیں، جو زیادہ تر صاحب حیثیت لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ افورڈ بھی کر سکتے ہوں گے، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ ایفیشنٹ بوائلر، یا بوائلر کے اوپر ایک کپی لگتی ہے جس سے وہ سٹیم اس کی باہر نہیں جاتی، تو اسی گیس میں آپ کا پانی گرم رہتا ہے۔ تو اگر آپ صرف اتنی درخواست ہے کہ وہ جا کے آپ اپنے علاقے سے وہ کم از کم اوپر لگنے والی کپی جس سے سٹیم ہر وقت نہیں نکلتی رہتی اور گیس ضائع نہیں ہوتی، اگر تھوڑی سی وہ کفایت شعاری کر لیں تو اس سے تمام لوگوں کا بھلا ہوگا۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اسی طرح ہمارے چولہے جو ہیں وہ زیادہ ایفیشنٹ چولہے لگ سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، میں غریب لوگوں سے تو نہیں کہوں گا، لیکن جو صاحب حیثیت ہیں وہ ذرا ایفیشنٹ گرین سٹینڈرڈ کے جو چولہے ہیں اگر وہ استعمال کر لیں، آج کل میں جا کے لے لیں تو اس سے بھی سہولت پیدا ہوگی۔ جو ہمارے ہیٹر ہیں وہ بھی اگر ایفیشنٹ سٹینڈرڈ کے لے لیے جائیں اور قدرے کم استعمال کیا جائے تو اس سے بھی ہمیں تھوڑی سی بہتری ہوگی۔ تو یہ کچھ گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مگر جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت بھرپور اپنے انتظامات کرنے میں مشغول ہے، اور آج بھی ان 2 کارگوز کے باوجود وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے کہ اضافی کارگوز جو ہیں ان کو ڈھونڈا جائے، اور جیسے جیسے اگر کوئی اور سہولت پیدا ہوتی چلی جائے گی تو میں آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک وزیر اعظم نے بڑا پروگرام بنانے کو کہا ہے جس کا وہ خود اعلان کریں گے، جس میں وہ آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں توانائی کا فیوچر کیا ہے، اور اس توانائی کے فیوچر کی وجہ سے پاکستان کا فیوچر کیا ہے۔ جب پاکستان خود کفیل ہو جائے گا توانائی میں اور کم قیمت توانائی میں، تو اس کم قیمت توانائی سے کیا خوشحالی آئے گی۔ بہت جلد وزیر اعظم صاحب ایک پروگرام آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، ابھی میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، وہ قبل از وقت ہے۔ جب وزیر اعظم صاحب اس کا اعلان کر دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان خود کفیل ہوگا، کیسے توانائی کی قیمت نیچے جائے گی، تو پھر اس کے اوپر اضافی تبصرے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں، میں تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کسی ملک کے لیے لابسٹ جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایمبیسی ہوتی ہے۔ آپ کا یہاں سے ایمبیسڈر جو ہے وہ آپ کا لابسٹ ہے، وہ پاکستان کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، پاکستان کی پالیسیز کی، معاشی پالیسی کی ترجمانی کرتا ہے۔ لیکن اگر کیونکہ پی ٹی آئی نے ان صاحب کو پہلے ہائر کیا حکومت پاکستان کے پیسے دے کے، جب وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو پھر خود ہائر کر لیا۔ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے لابسٹ ہائر کیا، جیسا کہ میں نے کہا شاید اس کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے، ہمیں خود جانا چاہیے اور اپنا کیس خود ریپرزینٹ کرنا چاہیے۔ اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے کس کو ہائر کیا، اگر ہائر کرنا بھی تھا تو کس کو کیا۔ ذرا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو معلوم نہیں ڈیوڈ فینٹن کون ہے۔ امریکہ میں کوئی شخص نہیں جسے نہیں معلوم ڈیوڈ فینٹن کون ہے۔
اس کو بابا کہا جاتا ہے اینٹی نیوکلیئر پروگرام کا. ملکوں کی جوہری توانائی کے خلاف جو گلوبل تحریک ہے اس کا یہ بابا ہے. پاکستان اس کو کیوں ہائر کرے گا؟ اور یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ اس کو ہائر کیا اور اس کے 1-1.5 سال کے بعد امریکہ میں یہ بازگشت شروع ہو گئی؟ یہ تو تھوڑا سا بھی انسان عقل مند ہو تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے. ذرا نکات جوڑیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. صدق ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا سائیکل کے حوالے سے یہ ابھی لابس جو ہے کہ اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جتنے بھی آپ لوگ عمران خان کے خلاف یہ بیانیاں عوام کے سامنے لے آئے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو حالیہ الیکشن میں عوام نے آپ لوگوں کا بیانیاں مسترد کر دیا اور آپ لوگوں کو اپنی سیاست بچانا مشکل ہو گیا؟ دیکھیے دو چیز, اپنی حکومت, اپنی ایڈمنسٹریشن, اپنے کمشنر, اپنے ڈپٹی کمشنر, اپنے پولیس افسران کی موجودگی میں آپ 4 سیٹیں ہار گئے ہیں, اپنی ہی جیتی ہوئی. تو اگر ہمارے لیے کچھ اس میں میسج ہے جو ہے تو کچھ ان کے لیے بھی تو ہے. جی سر. جی اس میں آپ نے تھوڑا سی ورک کیا کمپنی میں, فار ایگزامپل اسلام آباد ہے, زیادہ سردی ہوگی ان علاقوں میں, یہاں کے لوگ سلنڈر استعمال کرنے کے عادی نہیں ہیں, جب وہ لائیں گے سلنڈر تو ظاہر ہے ان کو کچھ چینجز کرنی پڑیں گی. تو اس حوالے سے جی پورا پلان SNGPL نے بنایا ہے, کیونکہ SNGPL کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کس جگہ کے اوپر لوڈ کم ہوگا. خاص طور پہ اگر پائپ لائن چلتی ہے تو بالکل اینڈ جہاں پہ پریشر کم ہو جاتا ہے تو ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں پریشر کم ہوگا. تو وہاں پہ نہ صرف وہ سلنڈر کی فراہمی کریں گے بلکہ وہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا لاسٹ مائل پرابلم کہ سلنڈر فکس کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کا پورا پروگرام ہم اس کو سپروائز کر رہے ہیں. وہ پورا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان گھروں میں جا کے ان کے جو یعنی پائپ کو پہلے سلنڈر سے جوڑنا اور پھر سلنڈر کو جو ہے چولہے سے جوڑنا, یہ تمام انتظامات وہ کر رہے ہیں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ جی دوسری بات یہ ہے کہ 6 مہینے سے تقریباً وقت ہو گیا ہے, جی کون سا ایکسکیوز ہے آپ کے پاس کہ آپ انڈسٹری کو, گھریلو صنعتوں کو اور صارفین کو جو پرائرٹی ہے ان کو آپ گیس فراہم نہیں کر پائیں گے؟ تو معدل تھا والی ساری سچویشن ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, میں نے تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوا جب میں نے یہاں پر آ کر ذمہ داری نہیں لی. یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا. میں آپ کے سامنے سچویشن جس طرح ہے وہ پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی یہ معلوم ہے, آپ لوگ رپورٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان, اور کل یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں نوک جھوک بھی ہوئی جس میں میں نے واضح بتایا ہے کہ آپ کے پاس $2 کی گیس مل رہی تھی, آپ نے انکار کیا. 4 کی مل رہی تھی, انکار کیا. 6 کی مل رہی تھی, انکار کیا. کیا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہماری سردیاں آنی ہیں؟ تو کیوں انکار کر رہے تھے؟ قطر نے آپ کو کہا کہ آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں, بڑا اچھا کانٹریکٹ, اور اچھا کانٹریکٹ کیا انہوں نے بھی. جیسے پہلا بڑا کانٹریکٹ تو شاہد صاحب نے کیا, پھر چھوٹا کانٹریکٹ انہوں نے کیا, یہ بھی بڑا اچھا کانٹریکٹ. مگر انہوں نے کہا کہ آپ اور گیس لے لیں اس وقت, اور انہوں نے نہیں لی. اور اس کے پیچھے وہی CCOE تھی جو بار بار کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں اتنی توانائی آ گئی ہے. اسد عمر صاحب سے پوچھا جائے نا جی, اب جو کہتے تھے کہ پاکستان میں اتنی توانائی آ گئی کہ ہمیں اب ضرورت ہی نہیں ہے بجلی کی, ہمیں ضرورت نہیں ہے گیس کی, منع کرتے رہے. یہاں تک کہ وہ $1 بلین کا جو ایک کارخانہ کے الیکٹرک نے لگانا تھا, کنٹریکچولی لگانا تھا, ان کی آبلیگیشن تھی, ان کے پاس چوائس نہیں تھی. جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تو اس کانٹریکٹ میں لکھا گیا کہ کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی بنائے گی کے الیکٹرک. اور پچھلے دور میں کے الیکٹرک نے پلان دیا, کیونکہ حکومت ان کی جانی پہچانی تھی. آپ کو یاد ہوگا 3 ملین پاؤنڈ بھی دیے ہوئے تھے کرکٹ میچ کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کوئلے کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں, $1 بلین, 250 ارب روپے کی. تو آگے سے جواب یہ آیا کہ نہیں, ہمارے ملک میں تو اتنی بجلی ہے کہ پلیز آپ یہ بجلی مت لگائیں, آپ ہم سے اضافی بجلی لے لیں. تو ان کو چھٹی دی, $1 ارب کی ان کو چھٹی دی کرپشن کی. ایک آبلیگیشن ان کی تھی کہ $1 بلین وہ کراچی کے اندر لگائیں گے, اس سے ان کو ہمیشہ کے لیے چھٹی. یعنی آج ہم بھی ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے کانٹریکٹ میں لکھا تھا, اب آپ کیوں نہیں لگاتے, کیونکہ ریاست نے لکھ کے دے دیا ان کو.
یہی آرگومنٹ استعمال کرتے ہوئے کہ ہمیں $2 کی گیس کی نہیں ضرورت، 4 کی نہیں، 6 کی نہیں، 8 کی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی بھائی؟ بس فائدہ دینا تھا کے الیکٹرک کو، فائدہ دینا تھا ملک ریاض صاحب کو، فائدے دینے تھے بھائی. اور جو انگریزی میں کہتے ہیں yet Brutus is an honorable man. تو بالکل کوئی ایسی اسمگلنگ کی بات نہیں ہوئی. ہم نے اپنے SSGC کو کہا ہے کہ باقاعدہ بڈنگ کے ذریعے وہ کریں. کمپیٹیٹو بڈنگ ہوئی ہے، ابو بورڈ بڈنگ ہوئی ہے، جس میں ہم کارگوز لے رہے ہیں. 20,000 ٹن اضافی کارگوز کا ٹارگٹ انہیں دیا گیا ہے، جس میں کافی حد تک وہ لے چکے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اس کے دیگر بھی لوازمات پوری ویلیو چین کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے اس کا انتظام کیا جائے. آخری سوال ظہیر صاحب سر 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ LPG کی آپ نے بات کی ہے، اور جو 5 میں گیس دی جا رہی ہے ڈومیسٹک کنزیومر کو، وہ کمپیریٹیولی بہت کم ہے، اور LPG پہلے سے لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اب جب ڈیمانڈ بڑھے گی، آپ کے پاس پورا پلان ہے، جو LPG سلنڈر آپ دیں گے، کیا جو کنزیومر کو بل آ رہا تھا اسی ریٹ پہ ہوگا یا اس کا الگ ہوگا؟ دوسرا یہ کہ اس کو جو ڈومیسٹک میں یوز ہو رہی ہے گیس، اس کو ریشنلائز کریں گے، اس کے ریٹس کو، اور عام جو LPG یوز کر رہے ہیں ان کے ریٹس کو برابر لائیں گے. ایک پولیٹیکل کوشچن یہ ہے کہ خان صاحب نے کل پریس کانفرنس میں یہ کہا، بلکہ میجر آپ نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب نہیں مان رہے، باقی تو شاید الیکشن کی سارے تیار ہے. آپ یہ بتائیں کہ بیک ڈور جو رابطے ہو رہے ہیں وہ کس کے تھرو ہو رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو اس کا علم ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری گیس پائپ لائن میں ہے، میں نے جو آپ کو 2 شپمنٹس کا ذکر کیا ہے، وہ تو پائپ لائن میں جائیں گی نا. تو پچھلے سال کے مقابلے میں یعنی اتنی ہمارے پاس گیس نہیں ہوگی کہ بھرپور سہولت ہم لوگوں کو دے سکیں. دیکھیں، ہمیں پھر بھی ریشننگ کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، کسی جگہ پہ پریشر کم ہوگا، لیکن ہماری بھرپور کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو سہولت دی جائے. اور میں نے اسی وجہ سے آپ کو بتایا، میں خود آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ بڑی سختی ہوگی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 2 اضافی کارگو ہمارے پاس اس مرتبہ ہوں گے. پچھلے سال 2 کارگو کم تھے، اس سال 2 کارگو زیادہ ہوں گے. وہ دونوں کارگو پائپ لائن کے ذریعے لوگوں کو گیس کی فراہمی کی جائے گی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی زیادہ قلت ہوتی ہے، اس وجہ سے اضافی LPG کا انتظام کیا گیا ہے. اضافی LPG کی قیمت جو ہے وہ سبسڈائز تو نہیں ہوگی، لیکن بلیک نہیں ہونے دیں گے. یعنی ہمارا جو اس دفعہ طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہماری سرکار کی کمپنیاں ہیں نا، SSGC، SNGPL، PSO، یہ تو سرکار کی کمپنیاں، یہ تو بلیک کریں گی تو ان کی گردن کٹ جائے گی. تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ محلے میں یا ساتھ کے محلے میں آپ کو جو اوگرا کا ریٹ ہے اس پہ LPG کا سلنڈر مل سکتا ہے اور ملے گا، تو پھر آپ بلیک میں نہیں خریدیں گے. اور اس سے ہوگا یہ کہ وہ ہر دفعہ جو لوگ سٹاک کرنے کے بعد بلیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں LPG، پھر اس کی قیمت دگنی کر دیتے ہیں. اب کے دگنی کریں گے تو سرکار جو ہے اس کے سلنڈر اویلیبل ہوں گے، وہ اپنا مارکیٹ شیئر لوز کریں گے، تو وہ بھی قیمت نہیں بڑھائیں گے. اور اگر انہوں نے قیمت بڑھانے کی اس کوشش کی تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان تمام مافیاز کا سر کچل دیا جائے گا، ایڈمنسٹریٹولی بھی کچلا جائے گا. اور پھر ہم سخت اقدامات کریں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر اگر لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم پبلک سیکٹر کے ذریعے ان کا تمام کاروبار بند کر دیں گے. اتنا بڑا مارکیٹ شیئر ان سے لے لیں گے کہ آئندہ یہ مارکیٹ میں نہیں گھس سکیں گے. تو میں اس وجہ سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسا مت کریں، لوگوں کو ایکسپلائٹ مت کریں. ہم اس دفعہ اگر 20,000 ٹن لا رہے ہیں تو اگلی دفعہ 2 لاکھ ٹن بھی لا سکتے ہیں، مگر ہمیں مجبور نہ کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرے لیکن قوانین کے مطابق کرے، لوگوں کو سہولت فراہم کرے اور پروفٹ کمائے، مگر بلیک مارکیٹ مت کرے. یہ ہے جی پلان اس دفعہ کا. اور آخری بیک ڈور تو جی پوچھے نا، یہ خان صاحب نے کل خود کہا ہے بیک ڈور کا جی، اور ان سے بھی پوچھیں جنہوں نے کہا کہ ہم گیٹ نمبر 4 پہ چڑھ جائیں گے یا پتہ نہیں کون سے گیٹ نمبر پہ چڑھ جائیں گے. میرے گھر میں تو 4 گیٹ نہیں ہے، اس چوتھے پہ تو نہیں آئیں گے. تو کس کے گھر کے چوتھے گیٹ کے اوپر یہ جا رہے ہیں؟ جو ٹویٹس کر رہے ہیں، جو شہیدوں کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، جو لوگ روز ڈراتے ہیں، کبھی میر جعفر کہہ کے، کبھی میر صادق کہہ کے، جو کہتے ہیں کہ آدھے جرنیل تو وفادار ہیں اور آدھے کیا ہیں، اور وہ کون ہے جو چوروں کو پروٹیکشن دیں گے. یہ کیا بات ہے، کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کس سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. خان صاحب سے پوچھیں.
مگر اصل میں ہمارے سامنے آ کے گیدڑ بھپکیاں لگاتے ہیں، وہاں جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں. اور کل کہا انہوں نے کہ بس بات چل رہی ہے، کچھ بن نہیں پا رہی. تو یہ